قربان جاؤں میں اہل بیت اطہار کی عظمت پر۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو فرما کے گئے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اسی لیے فرما کے گئے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تم پکڑ لو، اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن سے وابستہ ہو گئے تو سمجھ لینا خدا سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے سیکھیں کیسے، قرآن کے معانی مفاہیم اور اس کے راز کیا ہیں، یہ چونکہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی، اس لیے لجپالی فرمائی، اکیلا امت اور قرآن کو نہیں چھوڑا بلکہ قرآن کے راز، اس کے معانی، اس کے مفاہیم وہ امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ساتھ میں اپنی اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اسی حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کتنی خوبصورت سند ہے، کیا سند ہے، اس سے پیاری سند اور کسی روایت کی کیا ہوگی کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بابا جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ آدم اہل بیت جناب سیدنا امام زین العابدین سے علیہ السلام سے، اور پھر وہ حضرت امام حسین اور وہ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے وہ ذکر کریں اس روایت کو کہ میرے مولا حسن لجپال، میرے آقا حسن، آپ ارشاد فرماتے ہیں، سخی کریم اہل بیت مولا حسن علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان کے قریب حاضر خدمت تھا کہ ایک شخص آیا، وہ یہودیوں کا عالم تھا، اس نے کہا جی کہ جتنی بھی پچھلی کتب آئی ہیں میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کا عالم ہوں، تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں میرے کچھ سوالات ہیں۔ ان میں سے ایک سوال کا ذکر کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ اس نے سوال کیا، مولا حسن فرماتے ہیں کہ میں سن رہا تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو مربع شکل میں کیوں تعمیر کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کونوں میں کی صورت میں یہ عمارت تعمیر کی گئی، اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے، یا پھر یہ خالی از حکمت ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس میں حکمت ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ جو 4 کونے ہیں، اس کے 4 ستون جو ہیں، یہ 4 کلموں پر تعمیر کیے گئے، 4 کلمات ہیں، 4 کلمات پر تعمیر کیے گئے۔ ایک کلمہ سبحان اللہ، دوسرا والحمدللہ، تیسرا ولا الہ الا اللہ، چوتھا واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں جن پر یہ 4 کونے اور مربع صورت میں اس عمارت کو تعمیر کیا گیا۔ اب اس نے مزید استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ 4 کلمات ہیں، ان کے سوال کی ترتیب یعنی پھر کچھ یوں تھی بعد میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ وہ کہے کہ اللہ اکبر، یعنی رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا اللہ اکبر کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ خود اپنی کبریائی کا اعلان فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس نے عرض کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال پر ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو چکا، یہ معلوم ہے، اللہ کو یہ معلوم تھا، اس کے علم میں تھا یہ ازل سے کہ مخلوق میری کبریائی بیان نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے اپنی کبریائی خود ارشاد فرمائی اور اپنے آپ کو اس چیز کا حقدار ہی جانا، اپنے آپ کو ہی اس چیز کا حقدار جانا کہ وہ خود اپنی کبریائی کا اعلان فرمائے کہ اللہ اکبر۔ تو اس نے عرض کیا کہ کس چیز سے اکبر؟ فرما من این یوسف، اس سے اکبر کہ کوئی اس کا وصف بیان کرے، یعنی کائنات اس کے اوصاف بیان کر کر کے تھک گئی لیکن وہ اکبر ہے۔
مخلوق اس کے اوصاف اور اللہ کی تعریف کر کر کے عاجز آ گئی، لیکن وہ اکبر ہے، اس چیز سے اکبر ہے کہ کوئی اس کی تعریف کر سکے۔ یہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا۔ اس کا دوسرا حصہ، اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ، اس نے خود کہا کہ وہ الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس نے اپنی یہ جو اکتائی اور یکتائی بیان کی ہے، اللہ رب العزت کی اس الوہیت کو اس کی شان کے مطابق چونکہ مخلوق میں کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا، وہی بات اللہ اکبر یعنی تکبیر والی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ ایک ہے۔ اور اس الہ کے بارے میں دوستوں سے کئی بار عرض کر چکا کہ الہ کا معنی معبود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ معنی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں میرا ہے، یہ بالکل معبود اس کا معنی ہے۔ لیکن میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے لفظ الہ پر جو اتنی جنگ ہوئی، وہ یہ نہیں تھی فقط کہ میرے اللہ کو فقط اپنا معبود مان لو، وہ یہ تھی کہ الہ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم مطلق نہیں، حاکمیت اعلیٰ کا مالک وہ ہے، حاکمیت اعلیٰ اس کے پاس ہے، حکم اس کا جاری و ساری ہوگا، اس کو سجدہ کرنا ہے اور اسی کی حکم کو جو ہے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو، الہ کا جو مفہوم پیش کیا میرے محبوب نے کہ سجدہ تو اس کو کیا جائے لیکن بات اپنی مانی جائے یا بات کسی اور کی مانی جائے، یہ اس کو معبود ماننے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو الہ کا جو ترجمہ اہل بیت اطہار نے پیش کیا، مفہوم جو پیش کیا، وہ فقط معبود کا مفہوم نہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ حکم کسی کا نہیں ہے، حکم فقط اسی کا ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد وہ ہے جو اس کے حکم کو نافذ کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ اس کے رسول ہیں۔ اس لیے احباب گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر مولا حسین لاجپال نے کربلا میں اسی الہ پہ جنگ لڑی، اسی لیے خواجہ اجمیر نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ حقیقت کیوں ہے کہ الہ کا، لا الہ کی بنیاد میرے مولا حسین لاجپال ہے۔ تو احباب گرامی، وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یزید اللہ کو معبود تو مانتا تھا، سجدہ تو کرتا تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، پڑھاتا بھی تھا، سارا کچھ کرتا تھا۔ لا الہ کا ترجمہ وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو یزید بھی کرتا تھا۔ اگر مولا حسین علیہ السلام کے نزدیک بھی فقط اس کا یہی ترجمہ ہوتا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ لڑائی کس چیز کی تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ اللہ کو معبود ہونے کا اعلان تو یہ بدبخت کرتا ہے لیکن اللہ کی مانتا نہیں ہے، اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اس کا حکم اس کی ذات پہ، اس کے گھر میں نافذ ہی نہیں ہے، تو اس کا لا الہ کیسا ہے؟ تو یہ بتایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ مولا کائنات ہوں، مولا حسن ہوں، مولا حسین ہوں یا ائمہ اہل بیت اطہار، جب بھی وہ اللہ کی توحید کی بات کریں گے اسی خوبصورت انداز میں کریں گے تاکہ اللہ کی توحید کی بات بھی ہو جائے اور امت صحیح ریت پہ بھی چڑھ جائے اور اس کو قربت الہی کی منزل بھی نصیب ہو جائے۔ پھر اس نے الحمدللہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اللہ نے یہ جو الحمدللہ خود کہا ہے، میرے محبوب نے پھر وہی جواب دیا، چونکہ اللہ کی حمد کوئی کما حق و حق بیان نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی حمد بھی خود کہی، اپنی حمد خود کہی، اللہ رب العزت نے الحمدللہ، تو یہ الفاظ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائے، اپنی حمد بھی خود بیان فرمائی، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی اس مرتبے کا نہیں کہ جو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق اس کی حمد کہہ سکے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی حمد بھی خود کہی۔ تو سنیے احباب گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق کوئی حمد کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اپنی حمد خود کہی ہے تاکہ عز و انکساری پیدا ہو، عبادت کا غرور پیدا نہ ہو، عبادت کا تکبر پیدا نہ ہو۔ یہ صحیح ٹریک ہے جس پر ائمہ اہل بیت اطہار امت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو سبحان اللہ ہے اس کا مفہوم بھی ارشاد فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں، ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ سبحان اللہ کا ایک معنی ہم نے جو پڑھا ہے، جو موجود ہے، وہ ایک اس کا معنی ہے پاک، یعنی اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو مفہوم اہل بیت اطہار سکھا رہے ہیں، جو حضرت مولا حسن علیہ السلام نے پھر نسل در نسل وہ سارا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر وہ آگے چلتا چلتا تمام ائمہ اہل بیت اطہار تک جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ منزہ ہے۔ سبحان کا مطلب ہے اللہ عرفہ ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ بلند ہے، اللہ بالا ہے، اللہ رب العزت یہ مقام تنزیہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے منزہ ہونے کی بات ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا چونکہ اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ مخلوق میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بات اللہ کی، اس کو جٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کی بات کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہتے ہو کہ یہ بات میری جٹلا رہے ہو، تمہارے جٹلانے سے وہ منزہ ہے، وہ بلند ہے، وہ عرفہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے۔ تم جیسا بھی جو بھی کرو اللہ کی بات کو جھٹلا دو یا اس کو جھوٹ کہو، اس تمہارے کہنے سے وہ بڑا منزہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ یہ جو تم کہتے ہو سبحانہ وتعالی، وہ ان تمہارے شرک سے بہت بلند ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی عیسائیوں نے اللہ کی ذات کو تو مانا تھا انہوں نے اللہ کی ذات کو کہ اللہ ہے، اس کی ذات ہے اور اس کی شان ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ حکم کیا تھا؟ کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے۔ ان کی بات کیا تھی؟ کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے میرا حکم ماننے کی بجائے اپنی بات بنا لی ہے، تمہاری بات سے رب بہت منزہ ہے، تمہاری بات سے رب بہت بلند ہے، تمہاری بات سے رب بہت بالا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ سبحانہ کا معنی جو ہے، وہ جو اہل بیت اطہار ہمیں سکھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت منزہ ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ اسی لیے سبحان ربی الاعلیٰ کی جب ہم صدا بلند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحانہ، میرا رب جو ہے وہ بہت ہی، یہ جو اعلیٰ ہے، یہ سبحانہ کی آگے تشریح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، ہمیں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہمیں اس گھر سے فیض لینے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جس گھر کو قرآن کا، توحید کا، رسالت کا فیض دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات میں چھوڑا ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما کے گئے ہیں کہ میری اہل بیت کی ڈیوٹی ہے یہ کہ وہ قرآن کی، توحید کی، رسالت کے جو رموز ہیں ان کو سمجھائیں گے۔ تو اس لیے احباب گرامی، اب آپ اس کو سمجھیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ بھی تو یہی ہے۔ تو اب آپ سمجھیں تسبیح فاطمہ کا مقام و منصب کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں یوں ہی توحید و رسالت کا فیض جو ہے اہل بیت اطہار سے لیتا رہنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوشبختوں میں شامل فرمائے جن کے اس گھر کے فیض سے اللہ نے سینے روشن فرمائے اور دلوں کو منور کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔